حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں عمومی طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خصوصی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ حاضرین، جس طرح سے عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ غیروں کی مشابہت اور مسلمان، اور یہ عنوان پہنچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے عنوان کا علم رکھتے ہوئے اپنا یہ ذہن بنا کر خطبہ سننے کے لیے آئیں
کہ اس عنوان پر خطبہ سماعت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یاد بھی رکھوں گا، عمل بھی کروں گا، دوسروں کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ اور اگر آپ کو میسج کے ذریعے سے خطبے کا عنوان ملا، آپ نے یہ تینوں باتوں کی تیاری اور نیت کیے بغیر آئے، بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ثواب تو ڈھیر سارا دے دے گا، لیکن حقیقی فضیلت جو جمعے کی ہے پھر ہم نے وہ ادا نہیں کی۔ اصل میں سننا، خاموشی سے سننا، یاد رکھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک یہ باتوں کو پہنچانا، یہ اصل بنیادی مقصد ہے یہ خطابات کا۔ آئیں، ماحول اور معاشرہ ایک ایک دن کر کے قیامت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے، سال کے 12 مہینے، 365 دن، یہ گھڑی کی ایک ایک ٹک ٹک ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بندے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، بندے آنے والا ہے ایک وقت، وہ حساب کا وقت۔ یہ تیرے گھڑی کی سوئی تجھے یہ اشارہ کر رہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، بندے تیاری کر لے، بندے ابھی سے تیاری کر لے۔ کل لوگ ایسے بھی آنے والے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گے کہ کاش تیاری کر لیے ہوتے، کاش عمل کر لیے ہوتے، کاش نبی کا طریقہ اختیار کر لیے ہوتے۔ یہ ہمیں پیغام دن بدن پھر ماحول بھی دے رہا ہے کہ جو پیشن گوئیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی کہ دیکھو میرے ساتھیوں، قرب قیامت یہ مرحلے آنے والے ہیں، ایسے ایسے مسئلے ہونے والے ہیں، ایسے ایسے حالات ہونے والے ہیں۔ نبی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اور انہی میں سے ایک مسئلہ کیا؟ غیروں کی مشابہت۔ غیروں کی مشابہت، کاپی، عام لفظوں میں کہیں گے کاپی کرنا۔ غیروں کے طریقوں کو، غیروں کے عقیدوں کو، غیروں کی عبادتوں کو، غیروں کے رسم و رواج کو کاپی کرنا، یہ مشابہت ہے اصل میں۔ اور مشابہت کے تعلق سے جوامع الکلم کے تحت اللہ کے نبی نے ایک ہی جملے میں غیروں کی مشابہت کے مسئلے میں امت کو ایک بہترین سبق دیا، اور کیا کہا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ لوگو تم یہودیوں کی مشابہت کرتے ہو، تم یہودیوں میں سے ہو، تم عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہو، تم عیسائیوں میں سے ہو، تم مشرکوں کی مشابہت کرتے ہو، تم مشرکوں میں سے ہو، تم کافروں کی مشابہت کرتے ہو، پھر تم کافروں میں سے ہو۔ تم جتنے غیروں کی مشابہت کرتے ہو فَهُوَ مِنْهُمْ، اصل میں وہ محمد الرسول اللہ کا سچا امتی نہیں، بلکہ وہ تو غیروں میں سے ہے حقیقت میں۔ من تشبہ بقوم فَهُوَ مِنْهُمْ۔ ایک بنیادی نقطہ ذہن میں رکھ لو۔ اچھا، ایک اور مسئلہ اور مرحلہ بھی ہے ہمارے پاس غیروں کی مشابہت کے متعلق۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نمک مرچی کو لا لیتے ہیں مشابہت کے اندر، کہ وہ بھی نمک کھاتے ہیں، ہم بھی نمک کھاتے ہیں۔ پھر ہماری ہوشیاری کی داد یہ کہ ہم اوڑھنے بچھونے کی چیزوں کو لا لیتے ہیں کہ وہ بھی اوڑھتے ہیں، ہم بھی اوڑھتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا الیکٹرانک آلات کا استعمال کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ واہ بندے واہ، تو نے غیروں کے طریقے کو اپنانے کے واسطے جو دلیل دی، یہ تیری ٹھوسلی اور کھوکھلی دلیل ہے حقیقت میں۔ آؤ تھوڑا سا انشاءاللہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے مثالوں کے ساتھ، یہ بات میں خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کرنا کہ مشابہت جو ہے آخر اس سے روکا کیوں گیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر ہمارے ائمہ اسلاف وضاحت کے ساتھ تشریح کرتے ہیں۔ کہا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیوں روکا گیا؟ جو سوال تم مسلمان کر رہے ہو تو اس کے جواب میں یہ سنو
کہ نبی نے روکا ہے تو روکا ہے سوال اٹھانا اچھے مسلمان کی صفت نہیں. بس ہمارے لیے دلیل ہے, یہ برہان ہے کہ رب تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ پر وحی کی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی طرف سے نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. اور نبی نے روکا تو بس روکا, مومن کی زبان کو یہ جو ہے نا صفت جو ہے نا نہیں جچتی کہ مومن کیوں سوال کرے نبی کے حکم پر. بس نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا, خلاص. کیوں روکا؟ بس نبی نے روکا. قالو, کیا کہتے ہیں مسلمان؟ قالو سمعنا واطعنا. مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہم نے نبی سے سنا, ہم نے نبی کی حدیث سنی, بس خلاص. ہمارا وہ فل اسٹاپ ہے, اس کے بعد کوئی سوال اٹھانے کی گنجائش نہیں ہمارے پاس. پھر اس کے بعد کم علم مسلمانوں کے واسطے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 2-3 نکتے نوٹ کیے. کہا آخر کیوں شریعت نے آخر روکا ہے غیر مسلمانوں کی مشابہت سے. نمبر 1, تم غیروں کی مشابہت کرتے ہو, تم ان کو فالو کرتے ہو, تم ان کے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہو, تم ان کے فیشن کو فالو کرتے ہو, تم ان کے حلیے کو فالو کرتے ہو, تم ان کی زندگی بسر کرنے کے طریقے کو پسند کر کے فالو کرتے ہو. تو حقیقت میں یہ کہ تم ایمان والے ہوتے ہوئے ایمان والے کے دل میں کافر کی کوئی یہ احترام والی عزت نہیں ہوتی, اور تم فالو کرتے ہو تو تمہارے دل میں احترام کی عزت ہے اس کی. ایک نقطہ یہ رکھا. دوسرا نقطہ یہ رکھا کہ اگر تم غیروں کی مشابہت کرتے ہو تو آج چھوٹی چیزوں میں مشابہت کرنے لگے ہو, آنے والے وقتوں میں ان کی بڑے معاملات میں مشابہت کرنے لگو, یہاں کے ان کی دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ. ایک وجہ یہ بتائی امام ابن تیمیہ نے, اور دوسری وجہ, تیسری وجہ یہ بتائی ان کی پیروی کرنا اصل میں ان کی عزت افزائی کرنا ہے, ہمت افزائی کرنا ہے. پیروی کس کی جاتی ہے؟ کس کو فالو کیا جاتا ہے؟ جو آپ سے بہتر ہو نا, جو آپ سے اچھا ہو, جو آپ سے بہتر کرنے والا ہو, اس کی مشابہت اور فالو کیا جاتا ہے. اور تم اگر غیروں کی مشابہت کرتے ہو تو تم بطور دلیل یہ بتانا چاہتے ہو میں مسلمان ہوتے ہوئے یہودیوں سے کمتر, میں مسلمان ہوتے ہوئے عیسائیوں سے کمتر, میں مسلمان ہوتے ہوئے کافر اور مسلمانوں سے کمتر, اس لیے ان کو فالو کر رہا ہوں. بسم اللہ. اور بہت ساری وجوہات رکھیے, 3 بنیادی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے انشاءاللہ. اب آئیں آج کے اس نشست کے اندر چند ایک احادیث کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ باتیں دیکھنے کی کوشش کریں گے کن اعمال سے روکا, خاص طور پر جتا کر, بتا کر اور یہ سمجھا کر کہ بندو یہ غیروں کا طریقہ ہے, یہ مسلمانوں کا نہیں, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا نہیں, یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا نہیں. بندے عیسائی, یہودی, کافر, مجوسی, مشرک, غیر قوموں کی مشابہت سے تو بچا. اس سلسلے میں ذرا سا تھوڑا یہ پہلے نقطے کو غور سے سننا, اور یہ ایک نقطہ آپ سمجھ جائیں گے نا آج کی نشست میں تو پھر زندگی کے تقریباً معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 105, اس میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آپ گھر جا کر پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا. کیا کہا اللہ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دلیل آنے کے بعد, برہان آنے کے بعد, بینات آنے کے بعد, قرآن و حدیث کا فرمان آنے کے بعد پھر اختلاف کے اندر پڑ گئے. تم ان کے جیسے نہ ہو جانا, تم ان جیسا عمل نہ کرنا کہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کی گئی, ان کے سامنے محمد الرسول اللہ کے فرمان کو رکھا گیا, پھر بھی وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا, ہمارے قبیلے نے کیا کیا, ہماری قوم نے کیا کیا, ہمارے اسلاف نے کیا کیا, ہمارے باپ دادا کا دین کیا تھا. پھر وہ اختلاف میں پڑے. ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ دردناک عذاب دینے والا ہے قیامت کے دن. اچھا یہ آیت سامنے رکھو
کون ہیں وہ لوگ کہ ان کے جیسے نہ ہو جانا جو دلیل آنے کے بعد اختلاف کرتے ہیں؟ ان سے مراد علماء نے کہا یہودی اور نصرانی ہے. یہ یہودی ان کے پاس دلیل آ گئی کہ یہ محمد الرسول اللہ سچے نبی ہے، دلیل کے باوجود اختلاف کرنے لگے، نبی کو نبی نہیں مانا. نصرانی ہے، دلیل کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانا، بیٹا مان لیا دلیل کے باوجود. اور تھوڑا سا اپنے خاندان کا مشاہدہ کر لینا اس سلسلے میں کہ کیا مسلمانوں کا وتیرہ کہ غیر قوموں کی مشابہت میں یہ مسئلہ کہ آج ہمارے خاندان کے بڑے ہم سے کہتے ہیں تم جمعے کے، تم پرسوں ترسوں آئے، تمہاری کہاں سے جماعت شروع ہوئی، تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم ابھی تو ہمیں، ارے ہم باپ داداؤں سے کرتے ہوئے آئے ہیں. یہ دلیل قرآن کے سامنے ہوتی ہے، نہیں ہٹاؤ بعد میں، نبی کی حد بعد میں، کیا پہلے ہمارا مسلک، ہمارا فرقہ، ہمارے خاندان، ہمارے رسم و رواج، سب بات میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ابو داؤد کی بڑی مشہور حدیث ہے ستفترق امت 73 فرقة كلهم في النار قالوا من هم یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ اليوم واصحابی. نبی نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، كلهم في النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدة، سوائے ایک فرقے کے. پوچھا قالوا من هم یا رسول اللہ، کون ہوں گے وہ یا رسول اللہ؟ کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہے اس طریقے پر جو فرقہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے بچے گا. اب کیا کرنا؟ بہت آسانی سے دیکھ لینا. تمہاری عبادتیں ہیں صحابہ سے میچ کر کے دیکھ لو، تمہاری نماز کا طریقہ ہے صحابہ سے میچ کر کے دیکھ لو، تمہارے روزے کا طریقہ ہے صحابہ سے ٹیلی کر کے دیکھ لو. تم اگر صحابہ کا، نبی کا اور اللہ کا فرمان آنے کے باوجود پھر اختلاف کرو گے تو یہ روش یہودی اور نصرانیوں کی ہے. ان کی مشابہت کرنے والوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. دلیل آ گئی. مسلمان کا وتیرہ کیا ہوتا؟ جب دلیل آ جاتی ہے، جب برہان اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جب قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث پیش کی جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے تیرے حکم کو سنا، اللہ ہم نے نبی کی حدیث کو سنا. اب اس کے آگے بات کی گنجائش نہیں، بس عمل ہوگا تو یہ قرآن کی آیت پر ہوگا، عمل ہوگا تو محمد الرسول اللہ کی حدیث پر ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. پھر دنیا مخالفت ہوتی کرتی ہے، کرنے دو. پھر باپ داداؤں پہ دین پر چلنے والے مخالفت کرتے ہیں، کرنے دو. پھر سارا خاندان دشمن بنتا ہے، بننے دو. پھر ساری دنیا دشمن بنتی ہے، بن جانے دو. اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی گوارا نہیں ہوتی مسلمان کو. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ، ایسے لوگوں کے جیسے نہیں ہو جانا کہ دلیل آنے کے بعد یہودیوں کے جیسے نہیں ہو جانا. اور اگر کرتا ہے کوئی تو وہ اصل میں کس کی مشابہت ہے؟ یہود اور نصارہ کی مشابہت ہے. ایک نقطہ یہ، اب دیکھو، اب یہ نقطے کے بعد عقل سلیم رکھنے والے بات جان گئے ہوں گے کہ پھر اب آج کے بعد میرا جو عمل ہوگا وہ قرآن حدیث کے صحابہ کے عمل کے مطابق ہوگا. اگر میں سالوں سے کوئی غلط عمل کر رہا تھا، اب میرے سامنے قرآن آیت اور اللہ صحابہ کی زندگی کا عمل آ گیا تو پھر وہ غلط عمل کو چھوڑ کے عمل کی اصلاح کر لوں گا. یہ مسلمان کا طریقہ. اور اڑ جانا دلیل آنے کے بعد، یہ کس کا؟ یہودیوں کا، نصرانیوں کا طریقہ. ایک نقطہ یہ ہے آج کا. دوسرا نقطہ، اللہ اکبر. اور جانتے ہیں آپ میں نے پہلے نقطہ یہ کیوں رکھا؟ اس سے اور بڑی بڑی باتیں بھی ہیں بہت ساری مشابہت کے سلسلے میں. میں نے پہلا نقطہ یہ رکھا کہ اب جو بات ہوگی وہ قرآن حدیث کے مطابق ہوگی. قرآن سے دلیل دی جائے گی یا حدیث پڑھی جائے گی یا حدیث کا حوالہ دیا جائے گا. پھر اب یہ عمل اگر آپ کے میرے اندر موجود ہے تو آپ کو، مجھ کو مسلمانوں میں شامل ہو کے اپنے عمل کی اصلاح کر لینی ہے اگر غلط عمل ہے. اس لیے میں نے پہلے نقطہ رکھا ہے. اور کسی کی ذات پر بات نہیں کر رہے ہیں، ہم عمومی بات کر رہے ہیں، سب کے لیے ایک ساتھ. میرے اندر غلطی ہے تو میں سدھاروں، آپ کے اندر غلطی ہے تو آپ سدھار لیں.
आओ दूसरा नुक्ता सुनो, और ये नुक्ते के लिए मैं सीधे सीधे हदीस आपके सामने रखने लगा हूं। सही मुस्लिम और दिगर हदीस की कुतुब में ये हदीस आई है। रावी कौन है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। कहते हैं अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाकर ये हुक्म दिया, अली जहां पर ऊंची खबर दिखे जमीन के बराबर कर दो, जहां मुजस्समा दिखे उसे खत्म कर दो। अल्लाह अकबर। क्या है दूसरा नुक्ता? ऊंची ऊंची कब्रें बनाना। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत सही सनद के साथ इब्ने अबी आसिम ने रिवायत की है, नकल की है। कहते हैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया कि देखो ऊंची ऊंची खबरें बनाना यहूदियों और नसरानियों की अलामत है, तुम उनकी मुखालिफत करना, अपनी खबरों को ऊंची ना बनाना। अल्लाह अकबर। किसकी? यहूदियों की और नसरानियों की मुशाबियत ऊंची कब्रें बनाना। जरा ऊंची कब्रें बनाने वाले हमारे वो मुसलमान भाई जो अपने पीरों फकीरों वलियों की कब्रों को ऊंची ऊंची बनाते हैं, जो अपने बड़ों की कब्रों को ऊंची ऊंची बनाते हैं, हम उनसे आजीजाना तौर पर ये पेशकश रख रहे हैं, एक दलील लाकर बताओ कुरान हदीस से, कुरान और हदीस से एक दलील तो लाकर बचाओ। आओ ये बंदे सरेखम तस्लीम करने वाले हैं हदीसों के सामने, सरेखम तस्लीम करने वाले हैं रब की आयतों के सामने, जरा एक दलील लाकर बताओ कि कुरान और हदीस के अंदर या खैरुल कुरून के अंदर, बेहतर जमानों के अंदर किसी ने ऊंची खबर बनाई? इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की और बहुत सारे हदीस की किताब में हदीस आई है, अम्मा आयशा सिद्दीका, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और खुद अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीसों के रावी हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में है, मर्जुल मौत में है, बीमारी की हालत में है। अल्लाह के नबी ने वो हालत में कहा, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, लानत हो यहूदियों पर, लानत हो नसरानियों पर कि इन्होंने अपने अंबियाओं की कब्रों को सजदगाह बना दिया है। अल्लाह अकबर। कब्र पर जाकर सजदे मारना, कब्र पर नमाजें पढ़ना, कब्र को अमाजगाह बनाना, कब्र को ऊंची बनाना, ये किसकी अलामत? यहूदियों और नसरानियों की अलामत है। और अल्लाह के नबी ने कहा, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अगर आज के दौर में हमारा कोई भाई मुसलमान कौम में से होते हुए ये अमल करता है तो फिर मुशाबियत गैरों की है, यहूदियों की और नसरानियों की मुशाबियत है। कितने अमल हुए? दो अमल। तीसरा, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये दुनिया बड़ी मीठी है मियां। नबी के अल्फाज, कहा ये दुनिया बड़ी मीठी है, बड़ी सब्ज है, बड़ी हरी भरी है, यहां की रौनकें बड़ी हैं, ये दुनिया में ना खो जाना, ये दुनिया के फितने से बच के रहना और औरतों के फितने से बच के रहना। यकीन जानो बनी इसराइल की, यहूदियों और नसरानियों की, बनी इसराइल कौम की जो तबाही शुरू हुई थी उसकी शुरुआत औरतों के फितने से थी। अल्लाह अकबर। औरतों का फितना, अल्लाह अकबर। क्या बताएं जनाब आपको औरतों के फितने के बारे में? देखो जरा माशरे के अंदर जरा एक नजर दौड़ा कर, इंसान औरतों की मोहब्बत में न जाने क्या क्या कर गुजरता है। कोई है जो सड़कों पर पागल आशिक बना फिर रहा है, कोई है जो अपने जिस्म को ज़दकूब जख्मी कर रहा है, कोई है जो डिप्रेशन का शिकार है, कोई है ये औरतों के फितने के अंदर अपने जान अपने माल को लुटाने के लिए तैयार है। औरतों का फितना मेरे भाई ये बड़ा अहम मसला है, याद रखो। और यहूदी नसरानी की तबाही औरतों के फितने से शुरू हुई। आज देखो आप, अच्छा भला दाढ़ी वाला था, शादी करा, बीवी की ख्वाहिश पे दाढ़ी काट दिया। फितना है ये औरतों का, फितना नहीं तो फिर और क्या है? ये फितना है औरतों का। ये भी फितना है औरतों का
کہ تم اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردہ باہر نکالو، یہ بھی فتنہ ہے۔ فتنہ یہ بھی ہے کہ تم اپنی گھر کی عورتوں کو دین نہ سکھاؤ، دین سے دور رکھو، یہ بھی فتنہ ہے۔ یہ بھی فتنہ ہے عورتوں کا کہ عورتیں مرد ایک محفل میں ایک جگہ جمع ہو جائیں، چاہے شادی خانے کا مسئلہ ہو، چاہے تمہارے شادیوں کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی اور جگہ کا مسئلہ ہو، عورتیں مرد خلط ملط نہیں ہو سکتے، ایک محفل کے اندر نہیں بیٹھ سکتے، جائز نہیں ہے۔ عورتوں کا فتنہ، یہودیوں اور نصرانیوں کی تباہی، اس سے بچنا ہے آپ کو اور مجھ کو۔ ایک اور مسئلہ عورتوں کے فتنے کے متعلق، بے حیائی کا بازار اتنا گرم ہو گیا، بے حیائی کا بازار آج، کہ انسان اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن کو حیا کی تعلیم دینے سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، حیا کی تعلیم دینے سے ڈرتا ہے کہ بیگم بے پردہ باہر نہ نکلو، بہن اپنے چہرے کو ڈھانک کر نکلو۔ اور مسئلہ یہ کہ تھوڑے پردہ کرنے والوں میں بھی حیا، ایسا پردہ کرتے ہیں بے حیائی کا پردہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ برقع تو پہناتا ہے انسان اپنی بیوی، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، لیکن وہ برقع خود ایسا ہوتا ہے، وہ برقعے کو چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور انسان میں، بندے میں کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم نے یہ جو ڈیزائن کا برقع پہنا ہے، یہ جو ٹائٹ برقع پہنا ہے، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، اس کو نہ پہنو۔ یہ عورتوں کا فتنہ ہے جی میرے بھائی، تمہارے گھر میں تمہاری عورتیں ساڑی بلاؤز کے فتنے میں ملوث ہے، ان کا جسم کا حصہ غیر مرد دیکھتا ہے اور تمہیں توفیق نہیں ہوتی کہ تم ان کو روک سکو۔ یہ عورتوں کا فتنہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہاں سے تباہی شروع ہوئی یہودی اور نصر۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ قوم جن کو اللہ نے پوری دنیا پر فضیلت دی تھی، یہ فطروں کی وجہ سے اللہ دنیا کے اندر ان کی صورتوں کو سور کی بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ فتنہ عورتوں کا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی بات، کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں؟ وہ حدیث من تشبہ بقوم فہو من، اس نظریے میں بات کر رہے ہیں کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ تو آؤ چوتھے عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اپنے سفید بالوں کو رنگ لیا کرو، تم اپنے سفید بالوں کو، جو بال سفید ہو جاتے ہیں، پورے مکمل سفید ہو جاتے ہیں، تم اپنے بالوں کو رنگ لیا کرو، لیکن کالے کلر کا استعمال نہ کرو۔ تم اپنے بالوں کو رنگو، کیونکہ یہودی اور نصرانی اپنے بالوں کو نہیں رنگتے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت میں اللہ کے نبی نے کتنی چھوٹی چھوٹی، بھائی بال سفید رہ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کہا مخالفت کرنا ہے یہودیوں کی، غیر قوموں کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں ان جیسا عمل نہیں کرنا ہے، لہذا وہ اپنے داڑھیوں کو، اپنے سر کے بالوں کو سفید چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر تمہارے بال مکمل سفید ہو جائے تو تمہیں رنگ لیا کرو۔ فرض نہیں ہے رنگنا، فرض نہیں ہے، کوئی ایسا نہ سمجھے میری بات سے کہ فرض ہے، نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو رنگ لیں، اچھی بات ہے، رنگ لینا اچھی بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ لایا گیا، غالباً حدیبیہ کا موقع ہے، آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کوئی ابو بکر کے گھر کی عورت ابو بکر کو پکڑے اور ابو بکر کے بالوں میں کوئی رنگ دے۔ اللہ اکبر، لیکن دیکھو کالا کلر نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کالا کلر کیا ہے معلوم؟ کالا کلر خضاب بولتے ہیں، بال سفید ہو گئے تو ان کو کالا کر لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ بہت سارے متعدد اختلاف کے باوجود مسئلہ یہاں پر نکل کے آتا ہے کہ متعدد احادیث ہے جن میں کالا کلر لگانے کی ممانعت رکھی گئی ہے، یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں اتنے سخت الفاظ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ہاں ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی اپنے بالوں کو کالا رنگ لگاتا ہے، خضاب لگاتا ہے، جنت میں جانا تو دور، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی۔ اللہ اکبر، تو کالے رنگ سے بچنا۔ بڈھے دکھتے، ہاں بڈھے ہو گئے تو بڈھے دکھتے، نہیں لگانا کالا کلر، دوسرا کلر لگا سکتے،
دوسرا کلر لگاؤ. کب تک جوان رہتے بھائی؟ کب تک جوان رہتے؟ بوڑھے ہو گئے تو ہو گئے, مسئلہ خلاص. تم کالا کلر نہ لگاؤ, دوسرا کلر لگا سکتے ہو. مہندی لگاؤ, سب سے بہتر ہے کیا ہے, مہندی لگاؤ, یہ مناسب ہے. اور اس سلسلے میں یہودیوں اور نصرانیوں کی غیر قوموں کی مشابہت کے سلسلے میں ذرا نوجوانوں ذرا اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کرو, ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا نوجوانوں کی حالت بالوں کو لے کے ہے آج. اللہ کے نبی کی حدیث ہے میرے بھائی, من تشبہ بقوم فہو منہم. تم ہالی ووڈ کے سٹار کو دیکھ کر اس جیسے بال بنانا چاہتے ہو, یقین جانو اگر وہی بالوں کی کٹنگ میں, وہی شیپ کے بالوں میں تمہیں موت آ جائے گی تو نبی کی حدیث کے مطابق تم جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. تم یہودیوں کے نقش قدم پر, تم نصرانیوں کے نقش قدم پر, تم انگریزوں کے نقش قدم پر, تم دوسری قوموں کے نقش قدم پر اپنے بالوں کو بنا کر ایسے ہی موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے, خبر میں ڈال دیے جاؤ گے. کل قیامت کے دن پھر اسی کے طریقے پر تمہیں اللہ کے سامنے حاضری دینی ہوگی. تم سمجھو فیشن بولو, تم ٹرینڈ بولو, تمہارا کچھ تو بھی اسٹیٹس ہے بولو, تم کیا بولتے بولو, لیکن قیامت کے دن اگر تم ان کی پیروی کرتے ہوئے مرو گے تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ تمہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. آج بہت بے تکا ہو گیا بھائی مسئلہ, صحیح مروں میں. بالوں کو لے کے بڑا عجیب و غریب قوم ہو گئی ہے. پورے پیسے نہیں دے کے کٹاتے دیکھو بال, آدھے دیے تو آدھے کاٹتے نہیں, ویسا ہو گیا مسئلہ پورا. بہت جنگلی پنی کی حرکتیں ہوں گی مسلمانوں کی اس سلسلے میں. خاص طور پہ انسان اس کو فیشن سمجھ رہا. فیشن کیا ہے معلوم؟ فیشن وہ جو دنیا کے خوبصورت ترین نوجوانوں میں سے مصعب بن عمیر نے جو کیا وہ فیشن ہے اصل میں. فیشن کیا؟ جو محمد الرسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا وہ اصل مسلمان کا فیشن ہے, یہ نہیں جو دنیا والے کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے جگہ جگہ کے بالوں کو کاٹو, اپنی داڑھیوں کو مت کاٹو, اپنے مونچھوں کو ترشواؤ, اپنے بال کو حفاظت سے صحیح سلامت رکھو, دوسروں کی مشابہت میں نہ رکھو, بلکہ ایسے رکھو جس میں تم خوبصورت نظر آتے ہو. بلکہ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے خوبصورتی نبی کی حدیث میں عمل کرنے میں نہیں, خوبصورتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں. انسان سمجھ بیٹھا ہے, مسلمان سمجھ بیٹھا ہے خوبصورتی وہ ہیرو جو فلموں کے اندر کام کرتا ہے اس کو کاپی کرنے میں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. 4 نقطے ہو گئے آپ کے سامنے. 5واں نقطہ صحیح بخاری اور مسلم کی بات ہے. ذرا تھوڑا یہ جو حدیثیں ہم سنتے ہیں, میں پڑھتا ہوں آپ سنتے ہیں, یہ حدیثیں کس کے واسطے ہیں آخر بھائی؟ یہ دیواروں کے واسطے ہیں؟ یہ کس کے لیے حدیثیں ہیں آخر؟ یہ چھت کے لیے حدیثیں ہیں؟ یہ حدیثیں کس کے لیے بیان کی جا رہی ہیں آخر؟ انسان کو ہوش ہے نہیں اس بات کا. کیا بس جنب غفیر ہے, بکروں کے مندے ہیں, مندوں کے مندے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں نکل رہے مسجدوں سے. کیا بولے مولوی صاحب, کیا حدیث سنائے, عمل کرنے کا لے کے ارادہ نکلا نہیں نکلا, ختم ہو گیا انسانوں کے اندر سے مسئلہ. اب یہ حدیث سنا رہا ہوں, جو لوگ یہ حدیث پر عمل نہیں کرتے, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے دل کے دروازوں کو کھول کے یہ حدیث پر عمل کرنے والا انہیں بنا دے, آمین. اور ارادہ کر کے اٹھو یہاں سے. ایسا نہیں ہر جمعے میں ایک چیز تبدیلی آنا انسان کے اندر. ہر جمعے میں ایک ابن عباس اور دیگر کے اقوال ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب صبح سے شام ہو جاتی تو شام کے وقت میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچتا ہوں کہ کل کتنا عمل کیا تھا, کیا آج کے دن میں عمل میں اضافہ ہوا نہیں ہوا, اس پر مجھے جو ہے نا شک ہوتا ہے. یہ جمعے کو جمعہ بولے تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے کو, تو روز کا روز نہیں تو نہیں, جمعے میں ہر جمعے میں ایک سنت, ہر جمعے میں ایک سنت, ہر جمعہ میں ایک سنت. علماء نے اتنی محنت کی, اگر آپ کوشش کریں گے تو ایک دن میں 1000 سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں. ایک دن کی 1000 سنتیں, کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جگنے سے لے کر. کیا ہے حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی؟ 5واں مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی غیر قوم کی مشابہت کرے گا وہ ان میں سے ہوگا. صحیح بخاری اور مسلم کی
عمل کے نیت سے حدیث سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو مشرکوں کی مخالفت کرو, مشرکوں کی مخالفت کرو, مجوسیوں کی, آگ کی پوجا کرنے والوں کی مخالفت کرو, ان کی مشابہت نہ کرو, مشرکوں کی مخالفت کرو, اپنی داڑھیوں کو چھوڑو, اپنے مونچھوں کو ترشوا لو. اللہ اکبر. کتنے کو سنے میرے بھائی اپنی حدیث؟ داڑھی چھوڑو مسلمانوں کا طریقہ, مونچھوں کو ترشواؤ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. اپنے پاس الٹا کر دیا. اچھا نبی داڑھی چھوڑو بولے, مونچھوں کو کاٹو بولے نہیں. ہم ضدی ہیں, ہم الٹا کرتے. ہم کیا کرتے؟ داڑھی کو کاٹ دیتے. دیکھو آپ معاشرے کے اندر, وہ ہیرو بڑی مچھی رکھا اپن بھی, وہ ہیرو داڑھی رکھا اپن بھی. نہیں, عمل ثواب نہیں ملتا. تم ہیرو کو فالو کرے تو ثواب نہیں ملتا, گھٹنوں کے نیچے بھی ایک داڑھی آ گئی تو ثواب نہیں ملتا. نبی کی سنت کے مطابق تمہیں ایک مشت بھی داڑھی آئے گی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. یہودیوں کا طریقہ ہے جی میرے بھائی, داڑھی کاٹ دینا, داڑھی بڑھانا, مونچھیں دونوں بھی بڑھا دینا. دیکھو آپ یہودیوں کے بڑے بڑے پادریوں کو, لوگوں کو کیسے رہتے ہو لوگ, یہودیوں کے بڑے راہباں, داڑیاں مونچھ پڑے. مشرکوں کو دیکھیں, مشرکوں کو دیکھیں کبھی. مشرک کون؟ اب ہم انڈیا میں ہیں تو انڈیا کے اندر جو ہندو کے بڑے بڑے پنڈتاں رہتے, ان کی داڑھی کیسی رہتی, مونچھ کیسی رہتی؟ دیکھے کبھی؟ داڑھی بھی بڑی ہوئی رہتی اور مونچھ بھی بڑی ہوئی رہتی. اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ان کے ساتھ تم کاپی نہیں کر سکتے. داڑھیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو. اور میرے بھائی یہ واحد سنت ہے اللہ کے نبی کی جو موت کے بعد قبر میں بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. داڑھی موت کے بعد انسان کے ساتھ قبر میں ہوتی ہے. نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ. اگر تم اللہ کے واسطے دنیا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے تو پھر اللہ بھی دنیا کی پرواہ کیے بغیر تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ. یہ بنیادی نقطہ ہے. کتنے؟ 5. چھٹا مسئلہ یہودی اور نصرانیوں کی مخالفت کے سلسلے میں. ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جوتوں اور موزوں سمیت نماز پڑھ لیا کرو. اپنے پاس کیسا مسئلہ ہے, اپن خالی احترام کی حد تک اس دین رکھے ہوئے ہیں, خالی قرآن کیا ہم پیرا نہیں کرنا, ذرا سا دھکا لگ گیا تو چوم کے رکھ دینا, ایسا کر دے, یہ چھوگا خالی اپنے پاس, خالی دور سے, عمل کی حد تک نہیں. اللہ کے نبی نے کہا, کیا ابو داؤد کی صحیح روایت ہے یہ, اور خود اللہ کے نبی کا عمل بھی ہے, کیا جوتے پہن کر, شرط کیا ہے, جوتے میں گندگی لگی بھی نہیں رہنا. حدیث سنی نا اس سے پہلے, اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے, جوتے پہنے ہوئے تھے, صحابہ بھی اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے, دوران نماز اللہ کے نبی جوتے اتار کر بازو رکھتی ہے, صحابہ نے بھی آپ کی تابعداری میں جوتے اتار کر بازو رکھتی ہے. نماز ختم ہوئی, اللہ کے نبی نے کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی اتباع, دیکھو کتنا اتباع کرتے تھے اللہ کے نبی کی. اپنے پاس کیسا ہے, انسان نبی کی سنتوں سے بچنے کے واسطے الگ الگ عالموں سے الگ الگ سوال کر کے اس پہ عمل نہیں کرے تو بھی چلتا بلکہ نکالتا اپنا بندہ. اور صحابہ وہ جو نبی کو دیکھے آنن فانن بغیر سوچے سمجھے سیدھے اللہ کے نبی کی کاپی کرے. اتباع, یہ اصل اتباع ہوتی ہے. کہا اللہ کے نبی نے بندو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے, جب میں نماز پڑھ رہا تھا جوتے میں, جبرائیل آ کر مجھے اطلاع دیے کہ میرے جوتے میں کیا ہے, گندگی لگی ہے, اس لیے میں نے اتارا. تم نے کیوں اتارا بلا وجہ؟ اللہ اکبر. تو کیا کہا اللہ کے نبی نے, تم جوتوں اور موزوں, موزوں مطلب ساکس, لیدر کے بھی ساکس ہو سکتے ہیں, کپڑے کے بھی ساکس ہو سکتے ہیں, لیدر کے ساکس بھی ہو سکتے ہیں, لیدر کے ساکس پہن کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جوتے میں نماز پڑھنا, موزوں میں نماز پڑھنے کے حکم کے بارے میں اللہ کے نبی, پڑھو تم نماز. کیوں؟ کیونکہ یہودی جوتوں کے اندر کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. مخالفت دیکھو اب کہاں تک ہے, یہودیوں کی مخالفت, ان جوتے پہن کے عبادت نہیں کرتے, اپن کرنا کبھی کبھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ماشاء اللہ یہاں کی مجلس میں ایک آدھ دو لوگ بھی نکلتے کہ نہیں نکلتے کہ جنہوں نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی ہوں گی. اور جمت کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے
جو حدیث آنے کے بعد بھی کہتا ہے جائز نہیں ہے جوتوں سمیت نماز پڑھنا، اعوذ باللہ. نہیں، اختلاف نہیں دلیل آنے کے بعد. تمہارے صاف جوتے ہیں، گندگی لگی ہوئی نہیں ہے اس کے اندر، پڑھو جوتوں سمیت نماز. اچھا اب اس کے اندر اور ایک مسئلہ ہے، ایسا نہیں کرنا کہ کوئی بھی مسجد میں گئے باہر سے جوتے پہن کے کہتے ہیں غالین بچھے ہوئے اندر چلے جا رہے ہیں جوتے پہن کے. نہیں 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 نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. بہت دفعہ موقع ہوتے ہیں زندگی کے اندر جوتوں سمیت نماز پڑھنے کے. ایک دفعہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے، راستے میں ہم رکے، راستے میں نماز پڑھنے کے واسطے جنگل میں رک گئے، جوتے پہنے ہوئے تھے، ہم نے جوتے سمیت نماز ادا کر دی. موقع تھا، دستور تھا، ماحول بنا ہوا تھا. ایسا نہیں کہ خاص طور پر میں آج جمعے کے دن جا رہا ہوں جوتے پہننے کے آگے پہلی صف میں بیٹھ جا رہا ہوں، بولتا ذرا یہ ادب کے خلاف ہو جاتا. اور اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے جوتے سمیت نماز پڑھنے کی، پورے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی پہنے ہوئے تھے مکمل جماعت کے ساتھ. یہ بھی خیال رکھ لینا، یہ بھی چیزوں کا خیال. ایسا نہ ہو کہ صحیح حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے، آپ کے غلط طریقے کے عمل کی وجہ سے لوگوں کے اندر بدظنی آ جائے صحیح حدیث کے متعلق. ایسا نہیں کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے چیزوں کے اندر. لہذا کبھی موقع ملے تو جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ لو. گھر میں پڑھو، گھر میں صاف جوتے رہتے نہیں، بہت کم استعمال ہونے والے جوتے گھر میں ہمیشہ پڑے ہوئے رہتے ہیں، کبھی کبھی دعوتوں میں نکالتے ہیں. نکالو، صاف کرو، پہن کر پڑھو. یہ اس نیت سے پڑھو کہ اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں میں نبی کی. یہ اس نیت سے عمل کرو کہ یہودیوں کی مخالفت ہے میرے سینے کے اندر. اس نیت سے کرو، ثواب ملتا ہے انشاءاللہ. چلیے کتنی باتیں ہوں گے؟ 6 باتیں ہو گئی. چلیے آگے بڑھتے ہیں اس سلسلے میں. اچھا اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے سنانا چاہتا تھا میں. کیا ہے دیکھو وہ مسئلہ؟ ہاں سنا دیا. 7واں مسئلہ یہودی نصرانیوں کی مشابہت کے سلسلے میں. صحیح بخاری اور دیگر حدیث کتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور. کیا واقعہ؟ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی. نبی کے پاس آیا مسئلہ، کہا ہاتھ کاٹ دیے جائیں چوری کرنے کے جرم میں. اسامہ بن زید آئے. اسامہ بن زید آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ذرا بڑے قبیلے کی عورت ہے، عزت ہے، نامور ہے یہ معاشرے کے اندر، اگر اس کو سزا دی جائے گی یا رسول اللہ اس کے خاندان کی بڑی بے عزتی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، کہا اسامہ اور سارے لوگ یہ بات سنو، یہودی، عیسائی، نصرانی اور بنی اسرائیل اس وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اس وجہ سے تباہ ہو گئے کیونکہ وہ اپنے معاشرے کے اندر عزت دار لوگوں کو سزا نہیں دیتے، غریبوں کو سزا دیا کرتے تھے صرف. اللہ اکبر. ذرا تھوڑا معاشرہ دیکھ لو اپنا. آج کسی کا نام ہے، کسی کی عزت ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا مسئلہ. اور اگر کوئی غریب ہے بیچارہ، اس کا کوئی نام نہیں، غریب شریف ہے، نام نہاد نہیں ہے، پھر کیا مسئلہ. اور یہی معاملہ ہمارے اندر بھی ہے. ہمارا اپنا بھائی غلطی کرا تو غلطی نہیں دکھتی، دوسرے غلطی کرے تو غلطی دکھ جاتی ہے. ہمارے اپنے غلطی کرتے غلطی نہیں، دوسرے غلطی کرتے غلطی دکھ کے آ جاتی. من تشبہ بقوم فہو منہم، عزت دار لوگوں کو چھوڑ دینا، چھوٹے لوگوں کو لا کر سزا دے دینا، یہ یہودیوں کی شیوا، یہودیوں کا طریقہ ہے. اس سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے ماحول کے اعتبار سے، کہ اب یہ جنوری کا مہینہ ہے، یہ جنوری کے مہینے میں آج 24 ہے، کل 25 جنوری ہے. ہم تو سالوں سے پکار رہے ہیں اس سلسلے میں، سالوں سے پکار رہے ہیں. دسمبر 25 دسمبر ہے کل، سالوں سے پکار رہے ہیں ہم اس سلسلے میں. لیکن ہمارے نوجوان کیا سمجھتے، اپن تو آئے نا بھائی، بیٹھے نا، اپن تو سن لے کے چلے گئے نا، اپنا کیا ہے، اپنا کچھ بھی ہے کیا، ذمہ داری اپنی کیا ہے، ذمہ داری اپنی ذمہ داری نہیں ہے. اپنا اپن آئے سنیں، یہ ذمہ داری اپنی، بیٹھ گئے تو اپن یہ بہت بڑا جو ہے نا احسان کر دیا امت کے اوپر اپن لوگا. آؤ ذمہ داری لے کر جاؤ. کیا ہے دیکھو ذمہ داری، عید و تہوار کے مسئلے میں غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنا. اس سلسلے میں دلائل تو بہت ہے، لیکن ایک بنیادی دلیل ہمیشہ یاد رکھو. ابو داؤد کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے. مدینے میں اللہ کے نبی نے کیا دیکھا؟ مدینے میں اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ مدینے والے 2 دن اپنے تہوار کے لیے منتخب کیے. کہا رسول اللہ نے یہ کیا دن ہے؟ کہا یا رسول اللہ سال میں یہ 2 دن ہمارے عید کے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ دور جاہلیت کے
دن کو ہٹاؤ، اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں. سال میں 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ تمہاری 2 عیدیں ہیں. دور جاہلیت کی عیدیں نہیں چلنے والی ہیں. یہ اللہ کے نبی کی دلیل ہے میرے بھائی. سال میں صرف 2 عیدیں ہوں گی. سالانہ اینیول فیسٹیول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف 2 ہے اسلام میں، تیسرا نہیں ہو سکتا. اور غیروں کی عیدوں میں شامل ہونا، اگر آپ ایسا ہی بھائی چارہ وغیرہ سمجھ لیتے ہیں تو ذرا کل کے بارے میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ 25 دسمبر کے دن جو ہمارے نصرانی، جو عیسائی یہ لوگ عید مناتے ہیں کرسمس کی، یہ کوئی عام عید نہیں ہے، یہ ان کے مذہب سے جڑا ہوا تہوار ہے. اور ان کا عقیدہ کیا؟ ان کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. کوئی آ کر کہہ دے ہم نبی کا بھی عید کا دن مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عید کا دن مناتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ جاؤ، تھوڑا سا کمپنی میں باس کا مسئلہ ہے، تھوڑا جو ہے نا ہمارے دوستوں کا کلیگز کا مسئلہ ہے، اگر میں ان کو وش نہیں کروں گا کرسمس پر تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کا مسئلہ ہو جائے گا، نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا، ماحول کا مسئلہ ہو جائے گا. تو آؤ سنو، اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کے اندر کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. لوگوں یہ عام بات نہیں ہے جو 25 دسمبر کے دن کہی جاتی ہے. یہ 25 دسمبر کے دن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ کے بیٹے ہیں کہنا کیا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. اللہ کو گالی دینے کے برابر کا یہ جملہ ہے کہ اللہ اپنا بیٹا رکھتا ہے. کیا ہوگا اس سے؟ یہ اتنی بھیانک بات ہے، یہ اتنی خطرناک بات ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، یہ آسمان پھٹ پڑے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ زمین ہٹ جائے، یہ جو ہے نا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ خطرناک عمل ہے میرے بھائی. کسی کو وش بھی نہیں کر سکتے. اللہ کو گالی دینے والے دن، اللہ کو گالی دینے والے عید کے دن ہمارے لیے یہ جائز نہیں کسی بھی مرحلے میں کہ ہم کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیں. اور اس کے بدلے میں معاملہ پورا الٹا. انسان کے ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے، انسان کو برداشت نہیں. انسان کے خاندان کو گالی دی جاتی ہے، انسان کو برداشت نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھے گالی دینے کے برابر ہے یہ جملہ. اور مسلمانوں کے دکانوں کو دیکھو جا کے ذرا بیکریوں پہ مشاہدہ کر کے آؤ. لکھے ہوا ہے وہاں پر، کیا لکھا ہوا ہے؟ کرسمس کے دن کاٹنے والے کیک اویلیبل ہے ہمارے پاس، کرسمس کے دن سجانے کا سامان ہے ہمارے پاس. کیا تم 2-4 روپیوں کے واسطے اللہ کو گالی دینے والے دن کے اندر مدد کر رہے ہو؟ ایک صاحب نے کہا اب میں بیکری میں کام کرتا ہوں، میرا تو پورا جو ہے نا گھر اس پہ پلتا ہے، کیا میں کیک نہ بناؤں؟ اللہ کے بندے، تجھے کیک بنانے سے نہیں روکا ہم نے تجھے کرسمس کا کیک بنانے سے منع کیا ہے. عام کیک تو کوئی بھی کھا سکتا ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میرے بھائی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے بہت. اس سے خود بھی بچنا. اچھا دیکھو، آپ معاشرے کے اندر تھوڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر انسان سے لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہر انسان سے لگی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں لوہے کا کارخانہ، ہر کوئی جاتا کیا وہاں پر؟ نہیں. لیکن تھوڑی چیزیں ایسی ہیں جو ہر کوئی، میڈیکل شاپ، بیکری، اللہ ماشاء اللہ 99.9% لوگ جاتے ہیں بیکری کو. کیا اندر ہماری ہمت پیدا ہوئی کبھی ہم کسی بیکری والے کو بولے بھائی دیکھو، انہیں ماننا نہیں ماننا، ایکسپٹ کرنا نہیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بات پہنچا دینا. بس ہمارا کام بتا دینا ہے. ہم علم بتا دیں گے، عمل کر لیا ٹھیک، نہیں کرا. اور آپ کو میں بتاؤں، ذرا آپ ہمت کر کے آگے بڑھیں گے تو الحمدللہ مسلمانوں میں ابھی ایمان باقی ہے. کچھ سال پہلے ہمارے علاقے کے اندر ایک بیکری والے نے یہ عمل کیا. ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے جا کر اس کو سمجھایا. ماشاءاللہ بھائی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ جو بینرز وہ لگائے تھے اس پر پینٹ مار دیے پورا. ماشاءاللہ بولے کہ نہیں یہ گناہ کا عمل ہے تو پھر میں اس سے بچ جاؤں گا انشاءاللہ. ذرا جاؤ بھائی، بتاؤ آپ کیا کرسمس اور اینیول
یہ جو نئے سال کے کیک بنتے اور بکتے ہیں، کیا کروڑوں کی آمدنی ہوتی ہے اس کے اندر انسان کو؟ کیا پوری زندگی اس پہ ڈیپینڈ ہے بیکری والوں کی؟ نہیں میرے بھائی، اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہے. پورا سال کے 12 مہینے کاروبار ہے اللہ کے. اور اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کی محبت میں اگر آپ یہ کیکس نہیں بنا کر بیچیں گے، چھوڑ دیں گے، تو اللہ حلال کمائی اس سے زیادہ عطا کر دے گا آپ کو انشاءاللہ. ذرا آ کر تو دیکھو ایک دفعہ. تو غیر قوموں کی تہواروں کے اندر جو ان کے مذہب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس میں شریک بھی نہیں ہو سکتے اور اس کی وش بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ صرف 2 تہوار ہیں. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے سحری کے سلسلے میں. سحر روزہ رکھتے ہیں اپن، سحر کے سلسلے میں باضابطہ حدیثیں آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کا فرق ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 24 گھنٹے کا روزہ رہتے ہو لوگ، مغرب میں کھاتے پھر مغرب میں کھاتے، عشاء میں کھاتے پھر عشاء میں کھاتے، شام میں کھاتے، سحری نہیں کرتے ہو لوگ اہل کتاب. ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے؟ سحری کا. اب اپنے تھوڑے بھائی ایسے رہتے ہیں رمضان میں، خاص طور پہ رمضان کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ کیا کرنا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں، رات تمام ٹورنامنٹ بک کر لیتے، گراؤنڈ فٹ بال کھیلو، کرکٹ کھیلو، کیرم کھیلو. کب تک؟ رات میں عشاء پڑھ لے کے جو شروع کرتے تو 3 بجے تک. 3 بجے جب نیند آتی تھی جا کے سو جاتے. پورا رات تمام کھائے ہوئے ہیں. اب کیا کھاتے ہیں؟ سحری کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے سحری، ایسے سو جاتے. یہودیوں کی اہل کتاب کی علامت ہے یہ. من تشبہ بقوم، سحری کھانا اگرچہ کہ کھجوری کیوں نہ ہو، ایک گھٹ پانی کیوں نہ ہو، سحری کرنا ایک مسلمان کی علامت ہے. بچنا اپن ایسی چیزوں سے. اور ایک مسئلہ کیا ہے؟ افطار کا. اللہ اکبر. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت، میرا یہ دین برابر غالب رہے گا. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے اس کے اندر، بہت بڑا نقطہ ہے یہ حدیث کے اندر. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ دین غالب رہے گا. غالب رہے گا مطلب حاوی رہے گا، دوسرے دینوں پر حاوی رہے گا. اس پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا. اس کے کوئی بندے کو پکڑ کے ماب لنچنگ نہیں کر سکتا. اس کو کھلے عام ویڈیوز کے اندر ہم تمہارے کو مار دیتے، ہم تمہارے کو کاٹ دیتے، ایسا بنا کے ویڈیو نہیں ڈال سکتا. بلکہ یہ دین والے سارے لوگوں پر حاوی ہوں گے، غالب ہوں گے. یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کرے، سحر کرنے میں تاخیر کرے. کیونکہ افطار کرنے میں دیر یہودی کرتے ہیں. اللہ اکبر. افطار کرنے میں دیر یہودی. وقت ہو گیا تو کر لینا فوراً. اب مسلمانوں کے اندر، فرقوں کے اندر ایک اور فرقہ آیا نا. کون سا؟ منکرین حدیث کا فرقہ. شیعہ کا فرقہ پہلے سے، منکرین حدیث کا فرقہ. ان لوگوں کے سمجھ میں کیا آ گیا بولے تو رات میں افطار کرنا بول کے سمجھ میں آ گیا. ویسے رافضیاں بھی رات میں کرتے افطار، مغرب میں نہیں کرتے، دیر سے کرتے، پورا اندھیرا ہونے کے بعد، تارے نظر آنے کے بعد کرتے، عشاء کے قریب رافضیاں بھی. اور یہ منکرین حدیث کا ٹولہ، ان کے سمجھ میں آ گئی قرآن کی آیت، نبی کو سمجھ میں نہیں آئی، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی، ائمہ کو، ان کو سمجھ میں آ گئی. اور یہ منکرین حدیث کے اندر اکثر کون ہے معلوم آپ کو؟ جن کو قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا. ایسے لوگ ہیں پورے، قرآن دیکھ کے پڑھنے صحیح نہیں آتا، لیکن ان کے پاس قرآن کا علم آگے کا. دیکھ کے پڑھنے قرآن نہیں آتا لیکن علم آ گیا پورا. یہ لوگ دیر سے افطار کرتے ہیں. اور اپنے اندر بھی ہے تھوڑے سنیوں میں، احتیاط کے 5 منٹ، احتیاط کے 10 منٹ. ٹائم ہو جاتا، غروب آفتاب بول کے لکھے، سن سٹ، پورے نیوز پیپروں میں، اخباروں میں، دنیا کے سب جگہوں پہ رہتا سن سٹ بول کے. کتنے بجے بھائی سن سٹ؟ 5:40 پہ سن سٹ ہے. اب 45 پہ چل رہا ہوں گا شاید. تو نہیں 40 کو نہیں کرنا بھائی. کب کرنا بھائی؟ ایک 7 منٹ آگے کر لو احتیاطی طور پہ. کیا ہے کی نہیں، سورج ڈوب گیا پھر آپ کے لیے جائز نہیں، اچھی بات نہیں ہے آپ کے واسطے کہ پھر اور انتظار آپ کریں. فوراً روزہ افطار کر لو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا دین غالب رہے گا. یہ عمل نشاندہی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور مسئلہ ہے میرے بھائی، آخری مسئلہ ہے، بات بتا کر ختم کر دوں گا انشاءاللہ. کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو آپ، عزت کرنا اچھی بات ہے، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ، ایک دوسرے کو ریسپیکٹ، عزت دینا بہت اچھی بات ہے، دینا چاہیے. اسلام یہی کہتا ہے. کیا کہتا ہے اسلام؟ چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کی عزت کرو بھائی، تعظیم کرو بڑوں کی. لیکن تعظیم کے حدود بتائے گئے ہیں. تعظیم کا مطلب یہ نہیں
کہ بندہ بڑا ہے تو پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرتے ہیں, جھک جا رہے ہیں پورا. نہیں, جھکنا نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے. تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں حجانی ماں ہے, انہوں حج کر کے حاجی صاحب ہے تو ان کے پیروں کو بوسا دے رہے ہیں جا کے. مسلمانوں کے گھروں میں دیکھے ہوں یہ میں, نیند میں سے اٹھتے صبح میں حجانی ماں ہے بلکہ جاتے تھے پیر پڑ کے جاتے ہیں ان کے. مسلمانوں کے آپ دیکھیں نہ دیکھیں نہیں معلوم, لیکن میرے آنکھوں کا دکھا حال ہے یہ. حاجی صاحب ہے, ان کے پیر پڑ کے جاتے ہیں. بڑی بیوی رہتے بستر پہ بیچارے, جاتے تھے ان کے پیر پڑ کے. مسلمانوں کے گھروں کے اندر تعظیم کی حد بتائی گئی ہے. اور یہ تعظیم کے سلسلے میں ایک بنیادی نقطہ آپ یہ سن لو کیا ہے. دیکھو ابو داؤد کے اندر ایک لمبا واقعہ ہے. واقعہ کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں, پیر پر مال لگا ہوا ہے, نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ کے نبی بیٹھ کر امامت شروع کر دیے, صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. نماز ختم ہوئی, اللہ کے نبی نے کہا تم ایسے کیوں کھڑے تھے جیسے رومی اور مجوسی کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پیر میں زخم تھا, آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے, ہم سمجھے کہ ہم تو پیر اچھے ہیں ہم کھڑے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بیٹھ کر نماز ادا کرے. یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ مجوسیوں کے اندر ان کا ایک بڑا راہب سامنے کھڑے ہو کر بیٹھا رہتا ہے, پیچھے کے لوگ اس کی عزت کے واسطے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, عزت کے واسطے کھڑے ہونا صرف کس کے واسطے ہے, قیام کس کے واسطے ہے, اللہ کے واسطے ہے. عزت اور تعظیم کے لیے کھڑا ہونا صرف اللہ کے واسطے ہے. ایک دفعہ صحابہ اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی نے کہا ارے بھائی ایسا کیوں کھڑے, چلو بیٹھو ادھر, یہ مجوسیوں کا ایرانیوں کا طریقہ ہے, تم بیٹھو ادھر. بٹھا دیا. اور آج اب دیکھو تعظیم کے مسئلے میں کیا کیا آ گیا امت کے اندر کہ اللہ اکبر, ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو اگر آتے ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے. مینڈیٹری کر دیا گیا, تمہارا ٹیچر کلاس میں آ رہا کھڑے ہو جانا, فلانے بزرگ آ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ, فلانے بڑے صاحب آ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ. یاد رکھو یہ مسئلہ کیا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے, جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت میں کھڑے ہو جائیں, اس کے واسطے, اس کی عزت کرنے کے واسطے, تعظیم کے واسطے اس کے لیے کھڑے ہو جائے, جو شخص کے دل میں ایسا معاملہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ کہیں جائے تو لوگ اس کی عزت میں کھڑے ہو جائیں, لوگ اس کی عزت میں کھڑے ہو جائیں, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ اکبر. اپنے پاس ہے نا آج کل عزت کے واسطے. اچھا اس سلسلے میں ایک چیز وضاحت کے ساتھ وعدہ کر دینا چاہتا ہوں. اگر آپ بطور استقبال محبت میں کس کو, آپ کے خاص لوگوں کو, جیسے کہ آپ کی سگی بیٹی ہے جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, آپ کے والد والدہ ہے, اگر آپ ان کو بلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے گھر آتی ملنے کے لیے, اللہ کے نبی کھڑے ہو کر آپ کو بوسہ دے کر بٹھاتے. اللہ اکبر. ایک اور یہ مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ کیا ہے اس سلسلے میں وضاحت کے ساتھ, کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے, گاڑی سے اترنا نہیں آتا, اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں یا زخمی ہیں, تو ان کے استقبال کے واسطے آپ کھڑے ہو کے ان کو اتار سکتے ہیں. لیکن صرف اور صرف تعظیم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ان کی عزت کے واسطے آپ ایسا کھڑے ہو جا رہے ہیں, جائز نہیں اسلام کے اندر, اسلام کا شعار نہیں ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے یہ رکھ دینا چاہتا ہوں میں, کہ من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت اگر ہم مسلمان نیو ایئر کے پارٹیوں میں جاتے ہیں, یہ ڈانس کلبوں میں جاتے ہیں, نیو ایئر کا کیک کاٹتے ہیں, تو نوجوانوں ذرا یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, یہ نئے سال کی جو تقریب ہوتی ہے, یہ نئے سال کا جو جشن ہوتا ہے, یہ اصل میں پرانے دور کے مشرکوں کی ایک عید ہے. یہ ایک ایسے بت کی پوجا کیا کرتے تھے جو بت کا نام جینیوس تھا. جینیوس, وہ جینیوس بت کے نام پر
जनवरी का नाम रखा गया है। दो मुंह वाला इनका एक बुत हुआ करता था। वो समझते थे, अकीदा रखते थे, ये जो जेन्युस नामी बुत है इसके दो मुंह है, ये गुजरे हुए साल को भी देख सकता है, ये आने वाले साल को भी देख सकता है। लिहाजा अब साल जो पुराना साल था खत्म हुआ, नया साल अब शुरू हो रहा है। लिहाजा ये देवता को, ये बुत की पूजा करके हम इसको राजी करेंगे तो पुराने मसले खत्म होंगे, आने वाला साल अच्छा गुजरेगा। ये इसलिए जश्न मनाया करते थे। और यही रविश पर आज उम्मत के अंदर अक्सर लोग यही रविश पर ये रात सेलिब्रेट करते हैं और समझते हैं कि दुनिया का कोई मसला है। नहीं, ये मुशरिकों की मुशाबियत है। खुदा ना खास्ता अगर तुम ये अमल करते करते अगर अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, अगर मौत का फरिश्ता आ जाएगा, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, फिर वो तुम्हारा न्यू ईयर का केक काटना कहीं तुम्हारे लिए वबाले जान ना बन जाए क़यामत के दिन। और मुसलमान को जेब नहीं देता बेहयाई के काम करना, गंदे काम करना, शराब पीना, मौसीकी सुनना, नाचना, ये बेतुके और बेढंगे काम करना मुसलमान के लिए जेबा नहीं देता। क्या कल क़यामत के दिन ये तुम्हारे आमाल को लोगों के सामने पेश किया जाएगा तो क्या नबी खुश हो जाएंगे? क्या सहाबा को अच्छा लगेगा? क्या तुम ये अमल करके जाओगे तो तुम्हारे ये अमल की वजह से तुम्हारे वालिद वालिदा को ईसाले सवाब पहुंचेगा? नहीं, फिर यहां पर वबाले जान बनेंगे अमाल तुम्हारे वास्ते। मेरे भाई, यहूदियों की, ईसाइयों की, मुशरिकों की, काफिरों की, यहां तक के हमारे दरमियान में रहने वाले बज़ाहिर तो मुसलमान लेकिन गुनाहगार है, गले में चेन डाल लेके फिर रही, हाथ में कड़ा डाल लेके फिर रही, डोरियां बन लेके फिर रही, अजीब और गरीब किस्म के कपड़े, उनका भी तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए मुसलमानों को। गुनाहगारों का तरीका भी इख्तियार नहीं करना चाहिए इस्लाम के अंदर। जैसे जियोगे वैसे मरोगे, और जिस हाल में मरोगे क़यामत के दिन उस हाल में उठाए जाओगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को इस बात की तौफीक दे कि वो गैर कौमों की मुशाबियत से बचने वाले बन जाए। अल्लाह हमें यहूदियों की मुशाबियत से बचा, हमें नसरानियों की मुशाबियत से बचा, हमें मुशरिकों की मुशाबियत से बचा, हमें काफिरों की मुशाबियत से बचा, हमें गुनाहगारों की मुशाबियत से बचा। अल्लाह तू ही बचाने वाला है, तेरे सिवा कोई नहीं। अल्लाह तू ही हिफाजत फरमाने वाला है, तेरे सिवा कोई नहीं। अल्लाह तू ही हिदायत देने वाला है, तेरे सिवा कोई नहीं। उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को तो हिदायत अता फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा के खवातीन को तो हिदायत नसीब फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा के बच्चों को तो हिदायत नसीब फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा के बुजुर्गों को तो हिदायत नसीब फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों के जानों और मालों की हिफाजत फरमा, अल्लाह मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह जहां कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह तू ही कारसाज है, तू ही हमारा निगहबान है, तेरे सिवा कोई नहीं। अल्लाह तेरे नामों का वास्ता देकर हम तुझसे कहते हैं, वो मजलूम मुसलमानों की तरफ से तू काफी हो जा। अल्लाह तो मजलूम मुसलमानों की तरफ से तू काफी हो जा। अल्लाह जो दुश्मनाने इस्लाम के मुताल्लिक साजिशें रच रहे हैं, अल्लाह तो उनकी साजिशों को नाकाम कर दे, अल्लाह उनकी साजिशों को तो नाकाम कर दे। अल्लाह तो हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।